السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی موت کا کوئی علاج نہیں۔ یہ کہانی سچے واقعے پر بنی ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکی تھی، دوسرے بچوں کی طرح اس کو بھی کھیل کود میں بہت مزہ آتا تھا، اور بچے تو کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ بارش ہو یا تیز دھوپ، بچوں کو تو بس کھیلنے سے ہی مطلب ہوتا ہے۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ نور اپنی کزن شہانہ کے ساتھ اس جگہ گئی جہاں وہ ہمیشہ کھیلنے جاتے تھے۔ وہ جگہ ان کے گھر سے تھوڑی ہی دور تھی اور وہاں پر ایک درخت تھا جہاں پہ بچیوں سے کھیلنے کے لیے ایک جھولا لگایا ہوا تھا۔ ویسے تو اس درخت کے پاس ہمیشہ ہی لڑکیاں موجود ہوتی تھی، پر آج جیسے ہی نور اور اس کی کزن وہاں گئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا چلو اچھا ہے، آج ہم خود ہی مزہ لیں گے۔ اور نور جلدی سے جا کر جھولے پہ بیٹھ گئی اور اس بات پر شہانہ کو بہت غصہ آیا۔ شہانہ نے نور سے کہا پہلے مجھے بیٹھنے دو۔ نور نے اسے بیٹھنے نہیں دیا۔ شہانہ غصے میں چلی گئی۔ نور کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ نور وہاں پر اب اکیلی رہ گئی ہے۔ اچانک نور کو محسوس ہوا کہ جیسے اسے کوئی جھولا دے رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ تیزی سے ہوا میں جا رہی تھی۔ اب وہ خود بھی ڈرنے لگی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نور وہاں پر چلانے لگی، پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ نور کو عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگی اور وہ اچانک سے جھولے سے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے، پر وہ کچھ بولنے یا کچھ کرنے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ وہ سب کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، پر وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے ہر ڈاکٹر، ہر حکیم سے بات کر کے دیکھ لی، اسے ہر علاج کروایا، اور ایک دن نور کے بابا کسی بزرگ کو لے آئے اور اس بزرگ نے بتایا کہ نور اب زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ پوری طرح غیب کے قبضے میں ہے۔ اس بزرگ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ نور کو بچا لیں، پر کچھ دن بعد ہی پتہ چلا کہ نور اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سننے میں کچھ یوں آیا کہ مرنے سے کچھ دیر پہلے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو سب بتایا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، اور آخری بات جو اس نے بتائی وہ یہ تھی کہ کوئی اس کے کان میں روز کہتا تھا موت کا کوئی علاج نہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑیں، تاکہ وہ کسی ایسی جگہوں میں جائیں جہاں پر ان کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو اور محسوس ہی نہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات آپ جہاں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد تو بچوں کو گھر سے باہر بھیجنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ جس جگہ جانے کی ضد کر رہے ہیں آیا وہ صحیح ہے یا ان کے لیے غلط۔ اسی طرح جیسے باغات وغیرہ میں اکیلے نہیں جانے دینا چاہیے، یا کسی ایسے درخت میں جو گھنا سایہ دار ہو اور پرانا ہو کافی، اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کے لیے صحیح نہیں ہوتی، اور بچوں کو وہاں پر اکیلے بالکل نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ یہ بچوں کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اور اپنے بچوں کا سب خیال رکھیں۔ بچے اگر ضد کریں تو کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ خود جایا کریں۔ دیکھیں تو صحیح کہ آخر وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں بچے جانا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی پارک ہو، کوئی بچوں کے گھمانے کی جگہ ہو، کہیں پہ بھی ہو۔ بچوں کے ساتھ ہمیشہ کسی بڑے کو جانا چاہیے ساتھ میں، تاکہ بچے بھی محفوظ رہیں اور بڑوں کو بھی کوئی تکلیف نہ آئے۔ کیونکہ بچوں کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو بچوں سے زیادہ ان کے بڑے یا ماں باپ وغیرہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے تاکہ بچے کبھی بھی پریشان نہ ہوں۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔